بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم بستری جمعرات کو کیوں ضروری ہے؟ حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا ہے، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائے۔ اے سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی بیوی کے گلی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھ میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا مافیا سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے تو اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالی اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسے سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخشش دیا۔ جمعرات اور جمعے کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کہ ان کے مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جب مسجد جانا ہوتا ہے تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کے پروگنڈے پیدا نہ ہو اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبہ میں دل جمی حاصل ہو جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے۔ علی کے ایک کیسے ایک وہ غزر ہے ہو، اس لیے کہ مقصد ہم بہتری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ بیوی سے ہم بستری یعنی جمعہ کے لیے دن کے بنسبت رات کا وقت زیادہ اچھا ہے، اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلے اور 15ویں اور آخرویں رات کے علاوہ بقیہ راتوں میں ہم بستری کرنا چاہیے، کیونکہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 3 ذاتوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلتے ہیں، اور ہفتے کے اعتبار سے جمعے کے شب میں بعض فقیہان نے جمع یعنی ہم بستری کو مستحب لکھا ہے، اور شب میں بھی شروع حصہ کے بنسبت شب کا آخری حصہ زیادہ مناسب ہے کہ رات کے ابتدائی حصوں میں سو لیا جائے تاکہ دن بھر کے تکن سے راحت ملے اور مکمل سکون حاصل ہو۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ ہی چراغ یعنی ناپاکی میں گزرے گا، البتہ رات کا اتنا ہی حصہ بھی نہ ہو کہ پھر دوبارہ آرام کا وقت نہ رہے۔ کچھ دیر اس کے بعد بھی آرام کر لینا چاہیے۔ جب خاوند کو اپنی بیوی کے پاس آنے کی حاجت ہو تو اس کا مروجہ طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کمرے میں اس وقت اور کوئی نہ ہو، حتیٰ کہ شیر خوار بچہ بھی نہ ہو۔ وہاں اگر بچہ سویا ہوا ہو تو کوئی مضائقہ نہیں،
शरीयत ने मियाँ बीवी को इख्तियार दिया है कि वो दिन या रात में किसी भी हिस्से में अज़दवाजी अमल यानी मुबाशरत या हमबिस्तरी को सरअंजाम दे सके। शरई तकाज़े ये भी है कि जिस किस्म की मोहब्बत की तवक्को मर्द अपनी बीवी से करता है, उस तरह के तवक्को बीवी भी अपने शौहर से करती है। अखलाकी तौर पर यह मुनासिब नहीं कि शौहर अचानक आए और अपना मतलब निकाल कर यानी हमबिस्तरी होकर जमा करके चला जाए कि बीवी बदस्तूरी तशना रहेंगी, जिससे उसको तशवीश और हैरानी लाहिक होगी। लेकिन अगर किसी अज़दवाजी मिलाप को बखूबी सरअंजाम दिया जाए तो बीवी के लिए भी मरहला आसान होगा। खावंद को चाहिए कि जब वो अपनी ज़रूरत पूरी कर ले तो बीवी के पास से फौरन न हटे, क्योंकि उससे भी बीवी को तशवीश लाहिक होती है, बल्कि मर्द उसके बाद बीवी के साथ तादीरी मौजूद रहे ताकि ये यकीन हो जाए कि बीवी के हाजत भी पूरे हो चुकी है। अज़वाजी अमल को पुरलुत्फ़ और कार आमद बनाने का मकसद औरत के साथ नेकी और एहसान है, और खैर और एहसान का एक अमल शौहर ही कर सकता है, कोई और क्यों करेगा। इसलिए शौहर को चाहिए कि अपने से हर मुमकिन कोशिश करे कि बीवी भी लुत्फ़ ज़ौजियत हासिल कर चुकी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मरहबा इस्लामिक टीवी ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।